بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم صحابی رسول حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ یہ مدینہ منورہ کے باشندے ہیں اور انصار کے قبیلہ اوس سے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ ان کا باپ ابو عامر اپنے قبیلے کا سردار تھا اور زمانہ جاہلیت میں اس کی عبادت کی کثرت کو دیکھ کر عام طور پر لوگ اس کو ابو عامر راہب کہا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور پورا مدینہ اور اطراف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے لگا، تو مدینہ کے دو شخصوں پر حسد کا بھوت سوار ہو گیا۔ ایک عبداللہ بن ابی، دوسرا ابو عامر راہب۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے تو اپنی دشمنی کو چھپائے رکھا اور منافق بن کر مدینہ میں رہا، لیکن ابو عامر راہب حسد کی آگ میں جل کر مدینہ منورہ چلا گیا اور کفار مکہ کو بھڑکا کر مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ سن 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عامر کفار کے لشکر میں شامل تھا اور کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اسلام کے نیچے نہایت ہی جوان مردی اور جوش و خروش کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ابو عامر راہب جب تلوار گھماتا ہوا میدان میں نکلا تو حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر کا سر کاٹ لاؤں، مگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش جہاد میں اس قدر آپے سے باہر ہو گئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ بن عامر کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچانک پیچھے سے شداد بن الاسود نے جھپٹ کر وار کو روکا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جنگ احد کی رات اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے اور غسل کی حاجت ہو گئی تھی، مگر وہ رات کے آخری حصے میں دعوت جنگ کی پکار سن کر اس خیال سے بلا غسل میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے کہ شاید غسل کرنے میں اللہ کے رسول کی پکار پر دوڑنے میں دیر لگ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے شہادت کے بعد ان کو غسل دیا، ورنہ شہید کو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی واقعے کی بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے نہلائے ہوئے کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے بعد غسل دیا۔ یہ آپ کی بہت بڑی اور نہایت ہی عظیم الشان فضیلت ہے۔ چنانچہ آپ کے قبیلہ والوں کو اس پر بہت بڑا فخر اور ناز تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے قبیلے کے ایک عظیم المثال فرد ہیں کہ جن کو فرشتوں نے نہلایا۔ اسی تفاخر کے سلسلے میں منقول ہے کہ قبیلہ اوس کے لوگوں نے قبیلہ خزرج والوں سے کہا کہ دیکھ لو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی لاش پر شہد کی مکھیوں نے پہرا دیا تھا وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفات پر عرش الہی ہل گیا وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں، اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں۔ یہ سن کر قبیلہ خزرج کے لوگوں نے کہا ہمارے قبیلہ خزرج والوں کو بھی فخر حاصل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہمارے قبیلہ کے 4 آدمی حافظ قرآن و قاری ہوئے،
اور تمہارے قبیلہ میں اس وقت تک کوئی بھی پورا حافظ قرآن نہیں ہوا۔ دیکھ لو حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو زید، حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں حافظ ہمارے قبیلہ خزرج کے سپوت ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے بے پناہ عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔